ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 12ویں پارے کی سورہ ہود کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بڑا ہی فصیح ہے، بڑا ہی بلیغ ہے، اور اس کے اندر قوموں کے زوال، قوموں کی تباہیوں کے اسباب اور قوموں پہ آنے والی پریشانیوں کے حوالے سے انتہائی اعلیٰ پیرائے کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ انسانوں کی زندگی میں آنے والے مصائب، چاہے بیماری کی شکل میں ہوں یا پریشانی کی شکل میں ہوں یا دکھ اور غم کی شکل میں ہوں یا ڈپریشن کی شکل میں ہوں یا کسی وبا کی شکل میں ہوں، ان کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، یا گناہ گاروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے، یا مجرموں کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بن کے آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم میں سے اکثر لوگ دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان تو ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر ایمان تو ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اعمال کی کوالٹی کا، تو بدعملی اپنی پوری انتہا کے اوپر ہے۔ سود کھانے والے ہم ہیں، ناچ گانے دیکھنے والے ہم ہیں، وراثت کے مال کو ہڑپ کرنے والے ہم ہیں، والدین کی بے ادبی کرنے والے ہم ہیں، بیوی کا استحصال کرنے والے ہم ہیں، بھائیوں کے ساتھ الجھنے والے ہم ہیں، حسد کرنے والے ہم ہیں، بد نظری کرنے والے ہم ہیں، جھوٹ بولنے والے ہم ہیں، شادی بیاہ کے اندر جہیز کی لعنت کے اندر ملوث ہم ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کون کون سی برائی ہے جو آج ہماری قوم کے اندر موجود نہیں؟ میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے قبل ایک چھوٹی سی بات کرونا کی تیسری لہر کے حوالے سے بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ وبائیں جتنی بھی آ رہی ہیں، در حقیقت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آ رہی ہیں کہ ابھی بھی انسان بن جاؤ، ابھی بھی مسلمان بن جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، میں طبی علاج کا ہرگز مخالف نہیں، آپ کو پہلے بھی پتا ہے، میں نے کہا ایلوپیتھک کا علاج کروانا چاہتے ہیں کروائیں، ہومیوپیتھک کا علاج کروانا چاہتے ہیں کروائیں، حکمت کا علاج کروانا چاہتے ہیں کروائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو روحانی اسباب سے مکمل دستبرداری کا راستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس طریقے سے وبائیں دور نہیں ہوا کرتی، اس طریقے سے یہ مشکلات دور نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کرونا سے نجات حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کو طلب کرنے کی ضرورت ہے، تقوی للہیت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، توکل اور انابت اللہ کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اس کا ذکر اذکار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد اور معاملات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرونا کی وبا کو دور کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت ہندوستان کے اندر کرونا کی وبا اپنے پورے عروج کے اوپر ہے، لیکن آپ ایک بات کے اوپر حیران ہوں گے کہ ہندو سپاہی مسلمانوں کی مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکر کے اوپر اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، تراویح کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دیش سے اس وبا کو دور کر دے۔ حضرات گرامی قدر، ہندوستانی پولیس مین کو تو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی و شافی ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مدینہ کی ریاست کے ماڈل کے اوپر اپنے ملک کو تبدیل کرنے والوں کو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت کے اوپر یقین نہیں ہے، ابھی بھی شکوک ہیں، ابھی بھی شبہات ہیں، ابھی بھی یہ احساس ہے کہ شاید یہ وبا اتفاق سے آئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر اتفاق سے کوئی بھی وبا نہیں آتی، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وائرس کے اوپر بھی حکم اگر چلتا ہے مالک کائنات کا چلتا ہے، بیکٹیریا کے اوپر بھی حکم اگر چلتا ہے مالک کائنات کا چلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو پروردگار عالم جس دور کے اندر حسی اعتبار سے چیزوں کو محسوس کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے جوؤں کا عذاب دیا، مینڈکوں کا عذاب دیا، ٹڈیوں کا عذاب دیا۔ جب مائکرو بیولوجی اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ گئی تو پھر بیکٹیریا کی شکل میں، وائرس کی شکل میں، اندیکھی وباؤں کی شکل میں ہمارے اوپر جو ہے مختلف طرح کی آزمائش اور عذابوں کو مسلط کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی بڑی ہے،
بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے۔ پناہ آج بھی اسی کے پاس ہے، شفا آج بھی اسی کے پاس ہے، عافیت آج بھی اسی کے پاس ہے، تندرستی آج بھی اسی کے پاس ہے، امن آج بھی اسی کے پاس ہے، سکون آج بھی اسی کے پاس ہے، شیلٹر آج بھی اسی کے پاس ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو پورا من انسانیت سے بھی دور فرما دے اور مسلمان امت سے بھی دور فرما دے، اور حضرات گرامی قدر ہمارے گناہوں کی بجائے، ہمارے گناہوں پہ نظر کرنے کی بجائے اپنی رحمت کو ہمارے شامل حال فرما دے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اور پورا من انسانیت کو دعاؤں کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے، مناجات کی وجہ سے، التجاؤں کی وجہ سے، گڑ گڑانے کی وجہ سے اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ جو پروردگار عالم تنوں وزنی غار کے پتھر کو دور کر سکتا ہے، کیا وہ معمولی سے کرونا کو دور نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر، ایک آخری مثال دے کے بات کی طرف آؤں گا۔ جنات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ آسمان تک جست لگاتے ہیں اور آسمان کے سراہوں کے اندر سے باتوں کو سن کر زمین کے اوپر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ انسانی جسم کے اندر کبھی داخل ہو جاتے ہیں تو انسان کو فٹس پڑتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، انسان خپتی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اتنی طاقتور اور سریع الاثر مخلوق کو بھی اگر انسانی جسم سے کوئی چیز باہر نکالتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر باہر نکالتا ہے، جس پروردگار عالم کے ذکر سے جنات اور جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا کے اثرات بھی اسی سے دور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل، شعور اور صحیح معنوں میں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن جو ہے انسانوں کے احتساب کے لیے اور ان کے مابین انصاف کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ دنیا میں جو لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لیکن ان کی ظلم و زیادتی کا بدلہ ان کو دنیا کے اندر نہیں ملتا، تو قیامت کے دن ان کو اپنے ظلم کا بدلہ دینا ہوگا۔ دنیا کے اندر جو اپنے حق سے محروم رہا، دنیا کے اندر اس کا حق نہیں ملا، تو یوم الدین یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حق اس کو دلوا دے گا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اقوام کو جنہوں نے ظلم کے اندر، نافرمانی کے اندر، عصیان کے اندر، سرکشی کے اندر ایک حد کو عبور کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کو تباہ و برباد کر کے ہمارے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اور سر عالی کے اندر کل ملا کر 19 بال سفید تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ جن کے قلب اطہر کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ سورہ ہود کے مضامین کو کس قدر اپنی طبیعت کے اوپر اترتا ہوا محسوس کرتے تھے، لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ جانے کس زوم کے اندر مبتلا ہیں، نہ جانے کس بھول کے اندر گم ہوئے ہیں، اور یہ بات سوچتے ہیں شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے اوپر پکڑ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، جو بھی گناہ تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری طرح اس کو جج کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آتی ہے اور بعض لوگ گرفت سے بچ جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بڑا ہی زبردست جواب دیا، وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات جواب دہ ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، بعض اقوام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی، ان میں سے پہلی قوم نوح ہے۔ اس قوم کے اندر یہ عیب تھا کہ یہ بت پرست تھی، ود کی، سوا کی، یغوث کی، یعوق کی، نصر کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن بستی کے لوگوں میں سے فقط چند لوگ آپ کی دعوت کے پر ایمان لے کے آئے۔ 950 برس تک صبح و شام ان کو اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور یہ الفاظ خود اللہ نے ان کے سورہ نوح میں قلم بند فرما دیے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے صبح و شام
اپنی قوم کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی ہے، لیکن قوم کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ دعوت کو قبول کرتے قالوا مجنون وازدجر، کہنے لگے دیوانہ ہے، ڈانٹتے تھے، الجھتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ 950 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات کہی، اِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح اب تیری قوم کا مزید کوئی آدمی ایمان لے کے نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی کا ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اپنی اہلیہ اور اپنا ایک بیٹا بھی آپ کی دعوت کے اوپر یقین لے کے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ایک بہت بڑی کشتی کو بنائیے، اس کشتی کو اوپر جتنے جانداروں کا جوڑے، جتنے جاندار زندہ ہیں ان کے ایک جوڑے کو اس کشتی میں رکھیے، اور جتنے لوگ مومن ہیں ان کو اس کشتی میں بٹھانے کی تیاری کیجئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو فقط وہ لوگ بچیں گے اور وہ مخلوق بچے گی جو آپ کی کشتی کے اندر موجود ہوگی۔ حضرات گرامی قدر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر جب کشتی کو بنانا شروع کیا تو بستی کے لوگ مذاق اڑانا شروع ہو گئے کہ کل تک نبوت کیا کرتا تھا، آج معاذ اللہ بڑھائی کا کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت نوح علیہ السلام جس وقت اپنی کشتی کو مکمل کر چکے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں، اے میرے بیٹے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، ہماری کشتی کے اندر سوار ہو جا، کافروں میں شامل مت ہو۔ بیٹے کے ذہن کے اندر یہ بات تھی، کیا کبھی خشک زمینوں کے اندر بھی سیلاب آیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ساوی الی جبل یاسمنی من الماء، کہ بابا کون سے پانی کی بات کرتے ہیں؟ اگر بفرز محال پانی آ بھی گیا تو سامنے نظر آنے والا اونچا پہاڑ میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بیٹے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو اس سے بچانے والی کوئی ذات نہیں ہوتی الا من رحم، سوائے اس کی ذات بچتی ہے جس کے اوپر خود اللہ رحم فرما دے۔ اے بیٹے کشتی کے اوپر سوار ہو جا۔ حضرات گرامی کا ڈائیلاگ ابھی چل ہی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلابی دھارے کو بستی میں داخل کیا، آنکھوں کے سامنے بیٹے کو بہا کے رکھ دیا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، بیٹا طوفان کی لہروں کی نظر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات عرض کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میرے اہل خانہ کے اوپر عذاب نہیں آنا چاہیے۔ ذہن کے کسی نہ کسی گوشے کے اندر اپنے بیٹے کی محبت موجود تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے ہے، میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اللہ تجھ سے بڑا سچے وعدے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ تادیباً یہ الفاظ کہے یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ نوح آپ کا بیٹا ہونے کے باوجود یہ آپ کے اہل میں شامل نہیں۔ نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس کے راستے کے اوپر ہوتا ہے، نبی کا اہل وہ ہوتا ہے جو اس کے منہج اس کے عقیدے کے اوپر ہوتا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح آئندہ کے بعد ایسا سوال مت کیجئے، علماء کی بجائے لا علموں کے اندر شامل مت ہوجئے۔ حضرات گرامی قدر حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار عالم تو مجھے معاف کر دے کہ میں نے ایسا سوال کیا جس کا مجھے علم نہیں تھا، جس کے نتیجے کی مجھے معرفت نہیں تھی۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے معاف نہ کیا، رحم نہ کھایا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑے ہی رحیم و کریم مولا ہیں، جو بڑے ہی رؤوف مولا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ حضرت نوح کے پر سلامتی کا نزول فرما دیا، برکات کا نزول فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اس پورے کے پورے واقعے میں عبرت ہے دو اعتبار سے۔ ایک عبرت کا پہلو یہ ہے کہ ہدایت اگر کسی کے پاس ہے فقط پروردگار عالم کے پاس ہے۔ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں نہیں بدلتی، بلکہ تقدیر اگر بدلتی ہے تو اللہ کے امر سے بدلتی ہے، مومنوں کی گڑگڑاہٹ سے بدلتی ہے۔ اور دوسرا عبرت کا پہلو یہ ہے کہ حضرت نوح نے جو سوال کیا اس کے نتیجے کا علم فقط پروردگار عالم کے پاس تھا،
اس کا مطلب یہ ہے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے اندر غیب کو جاننے والا پروردگار عالم کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب کے دھارے کی نظر کر دیا، وہیں پر قوم عاد کے لوگ بھی اپنے شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھیوں کے ذریعے ان کو اکھاڑ کے پرے پھینک دیا۔ قوم عاد کے لوگوں کو اس بات کے اوپر گھمنڈ تھا، وہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے اندیکھی ہواؤں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی قدر یہ ہوا جب تھمی ہوئی ہے تو بالکل نظر نہیں آ رہی، ہمارے ہاتھ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب اسی ہوا کے اندر تغیر آتا ہے، تبدل آتا ہے، یہ ہوا جس وقت اپنی پوری رفتار کے اوپر بڑھتی ہے تو انسان کے لیے اپنے کپڑے سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے ٹوسٹر آتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں کو کھاڑ کے پرے پھینک دیتے ہیں، جو بڑی بڑی بلڈنگوں کو کھاڑ کے پرے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ایک ٹوسٹر کو قوم عاد کے اوپر مسلط کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تدمر کل شیء تدمر کل شیء بامر ربھا، اس ہوا نے اللہ کے حکم سے ہر ایک چیز کو پائے مال کر کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر قوم عاد کے لوگ اس آندھی کے نتیجے کے اندر کس انداز میں پڑے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کانہم اعجاز نخل حاویہ، وہ زمین کے اوپر یوں پڑے تھے جیسے کٹی ہوئی کھجور کے تنے پڑے ہوں۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح قوم سمود کے لوگ بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان کے لیے ایک نشانی کو دکھلایا، پہاڑ پھٹا، ناقۃ اللہ بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئی، باہر نکل کے بچہ دیا، بن باپ کے بچہ دیا، پوری بستی کے اندر چرتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ بستی کے لوگ اس کے دودھ سے سیراب ہو جاتے تھے۔ لیکن ظالموں نے اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس حصی معجزے کے خلاف عداوت کا اظہار کیا، اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ دیا، اس کو شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ کو ان کے اوپر مسلط کیا جن سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جسم پارا پارا ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر یہ آواز جو ہے اس کو سننے کی انسان میں اتنی ہی صلاحیت ہے جتنی انسان کے کانوں کے اندر سکت ہے۔ جب یہ آواز اس حد سے بڑھ جاتی ہے پھر انسانوں کے وجود کے لیے خطرہ بن جاتی ہے، پھر انسانوں کے وجود کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح قوم لوط کے لوگ جو تھے وہ بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ ان میں قباحت یہ پائی جاتی تھی کہ اپنی ازواج اور بیویوں کے رجوع کرنے کی بجائے ہم جنس پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو جس وقت عذاب کے ساتھ بھیجا تو بستی کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر بری نیت سے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ سیدنا لوط بڑے ہی پریشان تھے، مہمانداری کی وجہ سے، اکرام ضیف کی وجہ سے آپ نے ایسے عالم کے اندر بستی کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا ہؤلائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تحزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ او میری مہمانوں کے بارے میں بری نیت کا اظہار کرنے والوں، یہ میری بیٹیاں تمہارے نکاح کے اندر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے مہمانوں کے بارے میں میرے ساتھ زیادتی نہ کرو، میرے مہمانوں کے بارے میں تقوی للہیت کو اختیار کرو۔ بستی کے لوگوں کی بے رحمی کا عالم کیا تھا؟ کہا مالنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ لوط تجھے پتا ہے ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تجھے پتا ہے ہم کس گندی عادت کے اندر، کس گندی لت کے اندر مبتلا ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت لوط کی زبان سے الفاظ نکلے لو انا لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید۔ حضرات گرامی قدر حضرت لوط علیہ السلام قوت کے طلبگار ہوئے، مضبوط پناہ کے طلبگار ہوئے۔ حضرات گرامی قدر فرشتوں نے ان کو تسلی دی کہ لوط ہم عام نوجوان نہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے عذاب کے فرشتے ہیں۔ اس بستی نے اپنے ظلم، عداوت اور اپنی حد سے بڑی ہوئی سرکشی کے اندر آج یہ مقام حاصل کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے کے اندر بھی برا ارادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے قوم سدوم کو اٹھایا گیا،
زمین کے اوپر گرایا گیا. حضرات گرامی قدر بلندیوں سے جب آسمان سے زمین پہ پٹھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مجرم کے سر کا نشانہ لے کر, وجود کا نشانہ لے کر اور پورے کے پورے اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو پیس کر رکھ دیا. حضرات گرامی قدر قوم لوط کی سائے پرینہ بن گئی لیکن اپنے ساتھ ایک سبق بھی چھوڑ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں, یقین کیجئے انسانوں کے جو غور اور تدبر کرنے والا انسان ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. میں نے سارے کے سارے لوط کے اہل خانہ کو بچا لیا مگر اس کی بیوی کو نہیں بچایا. کس لیے نہیں بچایا؟ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل تھی. حضرات گرامی قدر حضرت نوح اور لوط کی بیویاں جو نبیوں کے بستروں پہ سونے والیاں تھیں, جو نبیوں کے ساتھ صبح و شام کو بتانے والیاں تھیں, جو نبیوں کے ساتھ اپنی گھڑیوں اور لمحات کو گزارنے والیاں تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو سورہ تحریم میں یوں بیان فرما دیا, کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. وہ دو عورتیں جو میرے دو بندوں کے تابع تھیں بظاہر دنیا داری کے اعتبار سے, فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا. لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کے راستے کو نہیں ماننا, منہج کو نہیں ماننا, عقیدے کو نہیں ماننا. ان کے بعد ان کی رفاقت, ان کا گزرا ہوا وقت ان کے کسی کام نہیں آیا. جب قیامت کا دن آئے گا اور بڑے بڑے مجرموں کو جہنم کی آگ کے اندر گرایا جائے گا, اس وقت یہ الفاظ بھی کہے جائیں گے کہ لدخل النار مع الداخلین, کہ جہاں پر مجرم آگ کا ایندھن ہے تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ. حضرات گرامی قدر اس کا مطلب ہے قیامت کے دن قرابت داری کام نہیں آئے گی, بلکہ کام اگر کوئی چیز آئے گی تو حقیقت میں انسان کا عمل صالح کام آئے گا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے رفاقت اور قرابت کے حق کو ادا کر دیا. لیکن جس نے ہاشمی قریشی اور مطلبی ہونے کے باوجود سیدھے راستے کو اختیار نہیں کیا, اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور نبی کے سگے چچا ابو لہب, جب تک قرآن مجید کا ایک بھی قاری زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کو پر آنے والے عذاب کا بھی ذکر کیا. قوم مدین کے لوگوں کو, جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو شہوت کی اور بے رحمی کی بیماری تھی, انہیں بددیانتی کی بیماری تھی, نہ پورا تولتے تھے, نہ پورا ماپتے تھے, نہ پورا دیتے تھے, اور جو جس چیز کے بدلے پیسے لیتے تھے اس کو کم دیتے تھے. حضرات گرامی کا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا پورا تولا کرو, پورا ماپا کرو. جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں, صلاتو کا تامرو کا نترو کا ما یابدو آباؤنا او ان نفل فی اموالنا ما نشا انک لانت الحلیم الرشید. شعیب تیری نماز کتنی عجیب ہے, یہ ہمیں غیر اللہ کی پوجا سے بھی روکتی ہے اور ہمارے کاروباری معاملات میں مداخلت بھی کرتی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ سیکولرزم پہ یقین رکھتے تھے, لا دینیت پہ یقین رکھتے تھے. ان کا مطلب یہ تھا کہ دین کا تعلق مسجد سے تو ہونا چاہیے لیکن بازار سے نہیں ہونا چاہیے, دین کا تعلق عبادت سے تو ہونا چاہیے لیکن معاملات سے نہیں ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر آج کا دور بھی فتنے کا دور ہے. لوگ کہتے ہیں دین کی بات مولوی مسجد میں کر, سیاست کے اندر کیوں بات کرتا ہے, کاروبار میں کیوں بات کرتا ہے, شادی بیاہ میں کیوں بات کرتا ہے. حضرات گرامی قدر دین جو ہے وہ پوری کی پوری زندگی پہ حاوی ہے. اس میں عقائد بھی ہیں, اس میں عبادات بھی ہیں, اس میں معاملات بھی ہیں. جو مرد مومن ہوتا ہے اس کے جملہ معاملات چاہے وہ انفرادی ہوں چاہے وہ اجتماعی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے تابع ہوتے ہیں. اس کی سیاست, اس کی معیشت, اس کا کاروبار, اس کا لین دین, اس کی شادی بیاہ, اس کا جنازہ, اس کا حلیہ, اس کا لباس, سبھی کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کے تابع ہوتا ہے. حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں نے یہ الفاظ کہے کہ شعیب تیری نماز بڑی عجیب ہے اور تو ہر بات پہ ہماری مخالفت کرتا رہتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو سمجھایا, ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. ان اريد الا الاصلاح, کہ میں جس وقت تمہیں کسی چیز سے روکتا ہوں تمہاری مخالفت کے لیے نہیں روکتا, اور میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں.
حضرات گرامی قدر، لیکن جس وقت وہ اصلاح کے پرمادہ نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پر اسی طرح چنگھاڑ کو مسلط کر دیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے پر چنگھاڑ کو مسلط کیا تھا۔ ان کے بھیجے کٹ گئے، وجود پھٹ گئے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، قصہ پارینہ بن گئے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کے ڈوبنے کا ذکر کیا، قارون کو ایک گھر کے دھنسنے کا ذکر کیا، شداد کے باغ کے اجڑنے کا ذکر کیا۔ ان تمام کے تمام واقعات میں عبرت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے، وہی جبار ہے، وہی قہار ہے۔ اگر آج اس نے اجتماعی حیثیت سے حضرت رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے ہماری امت کو، امت مسلمہ کو عافیت دی ہے اور مجموعی طور پہ پوری امت کو کسی ایک عذاب کا نشانہ نہیں بننے دیا، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور کس قدر نازک دور ہے، آج کا دور کس قدر عبرت انگیز دور ہے کہ انگریز کے جھوٹے پراپگنڈے اور روحانیت سے بیزاری اور توحید قادر مطلق کے اوپر عدم توکل کی وجہ سے آج بیت اللہ شریف کے اندر بھی عبادات کو محدود کیا جا چکا ہے، آج مسجد نبوی شریف کے اندر بھی عبادات کو محدود کیا جا چکا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں اگر سوہتا سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغا نے مجھے۔ حضرات گرامی قدر، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں اللہ بیت اللہ کی رونق کو بحال کر دے، مسجد نبوی شریف کی رونق کو بحال کر دے، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کا جائزہ لیا؟ کیا ہمارے اندر آج قوم لوط کی طرح جنسی بے-رحمی نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر آج قوم شعیب کی طرح کاروباری بے اعتدالیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر قوم نوح، قوم ہود اور قوم عاد، قوم سمود کی طرح کیا ہمارے اندر بد اعتقادی نہیں ہے؟ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اللہ نے اگر ہمیں مہلت دی ہے تو ہمیں اس مہلت کی وجہ سے اللہ کے عذابوں سے بے نیاز نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ کرونا کی وبا اور مختلف قسم کی آزمائشیں، معیشت کا ڈھلنا، معاشرے میں بدامنی کا پیدا ہونا، سٹریٹ کرائم کا بڑھنا، ریپ کے واقعات کا ہونا، در حقیقت ان تمام کے تمام واقعات میں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ابھی بھی صدر جاؤ، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بڑا ہی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقین اللہ کی پکڑ انتہائی شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، دل میں جگہ دینے، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل سورہ یوسف اور اس کے بعد جو ایک دو سورتوں کے چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں ان کو بھی آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا۔ سورہ یوسف تو کہ اپنے اندر معنی کے اور مضامین کے ایک سمندر کو لیے ہوئے ہے، اس لیے میں نے آج اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ سورہ ہود کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔